تو کب تک نفس اور دنیا اور آخرت اور مخلوق اور ما سوی اللہ سب کے ساتھ رہے گا؟ مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے، نفس تیرے دل کا حجاب ہے، دل تیرے باطن کا حجاب ہے۔ جب تک مخلوق کے ساتھ ہے اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا۔ اگر مخلوق کو چھوڑ دے تو اپنے نفس کو دیکھنے لگے گا، وہ تجھے تیرے رب کا اور تیرا دشمن لگے گا، اور تو ہمیشہ نفس سے لڑتا رہے گا، یہاں تک کہ نفس پروردگار کے ساتھ قرار پکڑ لے گا اور اس کے وعدے پر مطمئن ہو جائے گا، اس کے عذاب سے ڈرے، اس کے امر کی تعمیل کرے، اس کی نہی سے منع رہے اور تقدیر الہی سے موافقت کرنے لگے۔ اس وقت تیرے قلب اور باطن کے حجاب دور ہوں گے، وہ دیکھیں گے جو پہلے نہ دیکھا تھا۔ دونوں قلب و باطن اللہ کو پہچان لیں گے، اسی کو محبوب رکھیں گے، اس کے غیر کے ساتھ نہ ٹھہریں گے۔ عارف باللہ کسی کے ساتھ نہیں ٹھہرتا، وہ تو ہر شے کے خالق کے ساتھ ہی ٹھہرتا ہے۔ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ کوئی چیز اسے اللہ سے روک سکتی ہے، اور محبوب کے لیے تو کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ تقدیر و علم الہی کی وادی میں گھومتا رہتا ہے، بحر علم کی موجیں اسے اوپر نیچے کرتی رہتی ہیں، کبھی عالم بالا کی طرف بلند کرتی ہیں، کبھی سطح زمین پر اتارتی ہیں، حالانکہ وہ غائب اور حیران ہے، بے سمجھ گونگا بہرا رہتا ہے، نہ غیر اللہ کی سنتا ہے نہ غیر اللہ پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور بے جان ہے، اللہ جب چاہتا ہے اسے حیات بخشتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے وجود عطا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ قرب کے خیموں میں رہتے ہیں، جب حکم کی نوبت آئے تو حکم کے صحن میں ہو جاتے ہیں، اگر نکلنے کی نوبت آئے تو دروازے پر آ جاتے ہیں، خلقت کے حالات معلوم کرتے ہیں، خلقت اور خالق کے درمیان وسیلہ بن جاتے ہیں۔ یہ ان کے ظاہری حالات ہیں، بعض احوال پوشیدہ رکھنا ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ کیا بات ہے تم سراپا ہوس بنے ہوئے ہو، اپنا وقت بے فائدہ ضائع کرتے ہو، دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ صبر کرو، اگر اسلام کی حقیقت چاہتے ہو تو سر تسلیم جھکا دو، اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اگر قرب الہی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کے فعل اور تقدیر میں بلا چون و چرا پیش کر دو، اس طرح سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کسی چیز کو نہ چاہو کیونکہ تمہارا چاہنا صحیح نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہتا ہے۔ جب تیرا چاہنا پورا نہ ہو تو نہ چاہو، اللہ کے کاموں میں جھگڑا نہ کرو۔ جب تیرا سامان اور مال و عافیت اور اولاد کو لے لے، تیری حد کی عزت کرے، اس کے قضاء و قدر اور ارادے اور تبدیلی کے سامنے مسکراتا رہے، اگر قرب الہی اور صفائی کی طلب ہے تو اس حال پر قائم ہو جاؤ،
اگر دنیا میں اپنا دل اس تک پہنچانا چاہتے ہو تو اپنا غم چھپاؤ، بظاہر خوش رہو، لوگوں سے ہنستے مسکراتے اچھے اخلاص سے ملو جلو، کیونکہ مخلوق کے خالق کا خلق بہت اچھا ہے۔